اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک آفر کویسچن ہے، کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں پر انسان نماز ختم کرے وہیں بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے ورنہ دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اب میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں تو میں عموماً نماز پڑھ کر پھر کرسی پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے ایسا کہا وہ تو غلط کہا۔ دعا کی قبولیت کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ختم کی اور پھر اس کے بعد اس نے وضو نہیں توڑا، حدث لاحق نہیں ہوا اور اس نے کوئی بات وغیرہ نہیں کی، تو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش اور رحمت کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کی جو مساجد ہیں اس میں زیادہ یہ فضیلت اس لیے حاصل ہو سکتی ہے کہ نماز کے بعد اکثر اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ حضرات جو نماز کے بعد بیٹھ کر اسی جگہ پر کچھ دیر وظائف پڑھتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ جب تک وہاں بیٹھیں گے، جب تک اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی دیر یہ اپنی دعا کر رہے ہیں اتنی دیر اللہ کے فرشتے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تو موجود ہے، اور ضمناً یہ ایک فائدہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یعنی توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ فرشتے کوئی بھی فرشتہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی کام کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نماز ختم ہونے کے بعد جب تک آدمی وہاں بیٹھے رہے فرشتے دعا کریں گے، بس خود نہیں کر رہے بلکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ انہیں اس لیے مقرر کرے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو، دعائے بخشش، دعائے مغفرت، دعائے رحمت، اور پھر اس کو مقبول بھی نہ فرمائے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، خود ہی اللہ نے مقرر کیا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور ان دعاؤں سے حصہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی بخشش اور آپ پہ نازل ہونے والی رحمتوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے تہوار، مذہبی تہوار کو کوئی شخص دوسرا نام دے کر اسی دن ویسے ہی بعینی رسومات اختیار کر کے منائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ ہمارا مذہب اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو مکمل طور پہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک پرفیکٹ مذہب ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بغض عناد سے کرے تو الگ بات ہے، لیکن جب کبھی ڈیبیٹ ہوگی، ہمارا مذہب تو ہمیں ناخن کاٹنے، استنجا کرنے تک کے طریقے بتاتا ہے، اور بالکل کامل اور جامع A to Z ہر چیز کا مکمل بیان ایسا کسی مذہب میں نظر نہیں آتا۔ تو اب مذہب اسلام یہ چاہتا ہے، یا شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان اس کے ساتھ وابستہ رہے، کسی اور ایسی چیز کی طرف نہ چلا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان میں فرق آ جائے، وہ کسی عقائد باطلہ کو غلط سمجھ کر اختیار کر لے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی قوم کے مذہبی تہوار کو منانا یا اس کے قریب جانا منع کیا گیا، کہ پھر اس کا مطلب یہ پسندیدگی کی علامت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مذہبی تہوار ایسے ہوتے ہیں جن میں شرک اور کفر کا تصور ہوتا ہے، جو ان کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہے۔ اگر انسان بعینی ان چیز کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کفر و شرک تک شاید نہ پہنچائیں، لیکن چونکہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب میں کس چیز میں مبتلا ہو جاؤں، اس لیے مذہب اسلام مکمل طور پہ منع کرتا ہے کسی کے مذہبی شعار کو اختیار کرنے کو، مذہبی تہوار منانے کو۔ اب اگر آپ نے نام بدل بھی دیا اور رسومات بالکل وہی کر رہے ہیں تو نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر یہ مذہبی تہوار، یہ جو رسومات ہیں، جب ان کا تعلق ہمارے مذہب اسلام سے نہیں تو مذہبی رسومات کو اختیار کرنے کے بجائے ان کو یا ان کے ساتھ ان کو بھی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے بہرحال یہ بالکل غلط ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے فقہا کی تعلیم کے روشنی میں کہ احتیاطاً جس نے ایسا کیا اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اپنا ایک الگ تشخص قائم کرنا جو مذہبی تشخص ہے وہ لازم ہوتا ہے، اس سے آپ کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا۔ آنے والی نسلوں کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور وہ کیسے مذاہب کے درمیان امتیاز کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ بیچارے وہ کفر و شرک میں باقاعدہ مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی کے مذہبی تہوار پر مبارکباد دینا، اسٹیٹس لگانا کیسا ہے؟
دیکھیں اس میں شرعی طور پر دو تین پہلو ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مجبوری کی صورت بن جاتی ہے، جیسے مطلب کوئی گورنمنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ عوام میں اقلیتیں بھی ہوتی ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو گورنمنٹ کا مین آدمی ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو، چونکہ وہ سب اس کی رعایا ہوتی ہے، اسے بامر مجبوری اس قسم کے الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں یا مبارکباد دینی پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں صرف رسمی طور پر اور مطلب دل سے کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہوئے، بلکہ ورلڈ وائڈ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا بھی ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کے مذہب پر یا اس کی شخصیت پر یا اس کے طرز عمل پر ایک اعتراض قائم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ مطلب اس کے بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں۔ اس لیے بامر مجبوری ایسا پاسبل ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو بھی ایسا کرنا چاہے اسے اہل علم سے رجوع کر کے اس کی قیودات، اس کی لیمیٹیشنز اور اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ کر پھر اس طرح کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی اگر اپر لیول پر آ گیا، اس کے منصب کا اگر یہ تقاضا بن گیا کہ وہ مبارکباد دے تو وہ دوسری چیزوں میں بھی انوالو ہو جائے۔ ایک لمٹ قائم کرنا تو بہت ضروری ہوگا، اگر وہ لمٹ کراس کر لی تو پھر وہی حکم شرع ہوگا کہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ یہ خطرناک معاملہ ہے، یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، عقائد سے تعلق رکھتا ہے، آخرت سے تعلق رکھتا ہے، لہذا یہ مسائل عموماً عقل سے حل نہیں ہوتے، یہ بہت ہی زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ضرور کسی سے پوچھ کر تبھی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو باہر کے ملکوں میں بہت مسائل ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی والداؤں نے پوچھا کہ جب ان کے مذہبی ایونٹس آتے ہیں تو پھر بچوں کو بعض اوقات یہ کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، ورنہ وہاں پر ایک کھچاؤ کا ماحول بن جاتا ہے۔ دیگر یہ جو ابھی میں نے تفصیل بیان کی ہے اس کو بھی شامل ہوگی کہ ایسے کسی مقام پر اس طرح کے نازک معاملات ہوں تو وہاں پر بچوں کا اچھی طرح ذہن بنا کے ان کو مذہبی تعلیم بھی دیتے ہوئے ظاہری طور پر ان کا اس چیزوں میں برتاؤ کرنا، اس قسم کا برتاؤ کرنا، یہ اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن وہی کہ بہت زیادہ انوالومنٹ نہ ہو کہ بچے سب چیزوں کو اچھا سمجھ کے اس طرف چلے جائیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کو وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی اور طرف وہ کنورٹ ہو جائے، اور یہ اس کے ایمان کی موت ہوگی اور وہ مرتد کہلائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اگر بالغ ہونے تک ایسا رہا بلوغت کے بعد تو خطرناک ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ باہر سے کال تھی، یہ مطلب کویسچن کیا گیا تھا کہ ہمارے یہاں مختلف پروڈکٹ پر حلال لکھا ہوتا ہے، جیسے گوشت کے اوپر حلال لکھ دیا اور چیزوں پر، تو کیا صرف لفظ حلال کو دیکھ کر ہم آنکھیں بند کر کے چیز کو خرید سکتے ہیں؟ کیا وہ واقعی حلال ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ ایک تو ہوتا ہے گوشت وغیرہ کے مسائل، گوشت کے اندر اصل حرمت بیان کی ہے فقہا نے، یعنی اصلاً وہ حرام ہے، اس کی حلت کے لیے ثبوت چاہیے ہوگا، لہذا ثبوت کیا ہے کہ کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہو، یا آپ کو پتہ نہیں لیکن دکاندار مسلمان ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے باقاعدہ حلال ذبیحہ ہے اور مجھے علم ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر اعتماد کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ہم دکانوں پہ جا کے جو کٹی ہوئی مرغیاں اس کے بارے میں حلف تو نہیں لیتے کہ تم نے واقعی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ مسلم کنٹری ہے، بیچنے والا بھی مسلمان ہے، ضرور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لی ہوگی، تو یہ حسن ظن قائم کر کے گوشت کے سلسلے میں لے سکتے ہیں۔ باقی چیزوں کے اندر یاد رکھیں گوشت کے علاوہ اصل حلت ہوتی ہے، حرمت نہیں ہوتی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات نے جس نے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی چیز فرض کر لیں ہمارے سامنے آتی ہے، جب تک اس کے حرام ہونے پر، ناپاک ہونے پر کوئی شرعی دلائل قائم نہ ہو جائیں، اس کو پاک اور حلال ماننا ہی لازم ہوتا ہے۔ اور شرعی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو میں حرام کی ملاوٹ ہوتے دیکھی ہو، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی مسلمان جس سے کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوا، جس کو عادل مسلمان کہتے ہیں، وہ آ کے بتائے کہ میں نے دیکھا کوئی اس میں حرمت وغیرہ کی چیز نہیں ہے، پہلے ہم حرام کا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے حرام ملتے دیکھا، یا عادل شخص نے آ کے گواہی دی کہ یہ میں نے حرام ملتے دیکھا ہے، تو اس کا دیکھنا ایسا جیسے آپ کا دیکھنا، یا کفار کی یا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو مختلف کنٹریز سے تعلق رکھتی ہو اور ان کا آپس میں ملاقات بھی نہ ہوئی ہو، ہر شخص ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اس میں حرام ملتا ہے، حرام ملتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے حرام ملتے ہوئے، تو یہ میجورٹی کی جو خبر ہے یہ بھی بڑی ویلڈ ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی مستور الحال مسلمان ہے، یعنی ایسا مسلمان جس کا عادل اور فاسق ہونا عادل ہونا واضح نہ ہو، جیسے داڑھی تو ہے لیکن اب یہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے دکان پہ گھر والوں کے ساتھ، کیا اس کے اخلاق ہیں، کیا رویے ہیں، یہ نہیں معلوم، اس کو مستور الحال مسلمان کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فاسق و فاجر کے اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا۔ اگر یہ مسلمان خبر دیں مستور الحال یا فاسق، تو ایسی صورت میں تحری واجب ہوتی ہے۔ دل میں سوچیں، اگر دل گواہی دے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے تو ان کی بات ماننا واجب ہے، یعنی پھر اگر وہ کہیں کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہے تو ہم مان لیں گے، لیکن تحری کی اور دل نہیں مانا کہ نہیں جھوٹے بول رہے ہوں گے تو پھر بھی آپ کے لیے وہ چیز طیب اور حلال ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کافر کہتا ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے، چاہے وہ خود کمپنی کہے، اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں آپ خود احتیاط کرتے ہوئے دل نہیں مان رہا کہ یار میں اس کو استعمال کروں، ان کی بات ماننے کا الگ بات ہے۔ میں شریعت کے اصول بیان کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ دیانات میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں، لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اس میں حرام ملا ہے، کوئی ایپ یہ بتاتا ہے کہ اس میں پروڈکٹ میں حرام ملا ہے، کوئی کمپنی لکھ دیتی ہے ہم نے اس میں یہ ملایا ہے، تب بھی ان کی خبر کا شرعی طور پہ اعتبار نہیں۔ اس کا مطلب کیا، اگر وہ چیز آپ استعمال کر لیں گے بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ دیانات میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس پہ حلال نہ بھی لکھا ہوتا اور آپ کو اس کا کنفرم حرام ہونا پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے طیب حلال ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حلال لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل چیز اصول ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ اگر آپ میری طہارت کی بک لے لیں، اس کے آخر میں پورا ایک چیپٹر اس کا قائم کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، آپ کو انشاءاللہ اس قسم کے مسائل سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، میرا ایک سوال ہے، جی بولیے۔ میری گورنمنٹ میں جاب ہوئی ہے ریسنٹلی ٹیچنگ کے لیے گاؤں کی سائڈ، تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ٹیچر ہے نا آتے بھی مینس کچھ ٹائم لیٹ ہیں اور چھٹی سے مینس پہلے چلے جاتے ہیں، مینس سے ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے 2 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے، مگر وہ کبھی 20 منٹ پہلے، کبھی 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں۔ جی، تو وہاں پر مجھے اپنا ٹائم پورا گزارنا ہوگا۔ وہاں پر جو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہیڈ ماسٹر ہے نا، میں نے ان کو بھی بولا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹیچر دیکھ کے اور ٹائم سے پہلے چلے جاتے ہیں اور بچوں کو بھی چھٹی دے دیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مجھے اپنا ٹائم پورا کر کے وہیں پر مجھ سے ٹھیک ہے، میں شاگرد بھی بتاتا ہوں، چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بتاتا ہوں بھائی، بتانا۔ اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، مفتی صاحب خیریت ہے جناب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ مساجد میں جب جماعت ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، اس کی جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ بعد میں آ جاتے ہیں، وہ علیحدہ جماعت کرا لیتے ہیں اپنی، جی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کون سی مساجد میں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر والی مسجد میں روڈ پہ یا ٹھیک ہے، میں بتاتا گاؤں ہوں، میں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نل سے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ کس سے؟ نل سے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ چلیں، اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ اچھا، یہ بھائی نے کویشچن بتایا کہ میں نے گورنمنٹ جاب اختیار کی ہے، شاید ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ نے 2 بجے کا ٹائم لکھا ہے کہ کم از کم آپ کو اسکول میں رہنا ہوگا، یعنی جو ٹیچنگ ٹائم ہے، لیکن ٹیچرز بعض نہیں آتے، بعض لیٹ آتے ہیں، بعض 2 بجے سے پہلے چلے جاتے ہیں، اور کیا مجھے پورا ٹائم وہاں گزارنا ہوگا؟ جبکہ جب میں نے ہیڈ ماسٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی سب ایک دوسرے کو دیکھ کے ایسے ہی کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو بھی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر ساری دنیا زنا کرے تو ہم زنا نہیں کریں گے، سارے شراب پینے لگ جائیں تو کیا ہمارے لیے شراب پینے کا جواز پیدا ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اگر سارے گھروں کو لوٹنے لگیں تو کیا ہم بھی گھروں کو لوٹنے لگیں گے؟ نہیں۔ تو بس جواب یہ ہے کہ اگر سارے دنیا غلط کام کر رہی ہے، آپ کو شرعی تقاضا پورا کرنا ہی ہوگا۔ جب ایک شخص کسی ادارے سے خاص ٹائمنگ کے اندر وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی سیلری لیتا ہے، تو اس کو اجیر خاص کہتے ہیں۔ اب اجیر خاص جب آپ بن گئے تو 2 وجوہات کی بنا پر آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ تنخواہ کا پیسہ لینا حرام ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ اس مقام پر حاضر رہیں، چاہے کام نہ ہو۔ چنانچہ اگر صبح فرض کر لیں 8 بجے اسکول لگتا ہے اور 2 بجے تک، تو آپ کو اس ٹائمنگ میں وہاں پر موجود رہنا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام سپرد کیا جائے وہ کام کرنا ہوگا۔ اب اگر اس کے اندر اسٹینڈرڈ مقرر تھے کہ آپ کو اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے تو اعلیٰ درجے کے کرنا ہوگا، پھر آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کچھ طے نہیں ہوا
تو درمیانے درجے کا تو کرنا ہوگا. ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کا، بالکل بیکار قسم کا. تو کم از کم اوسط درجے کی ٹیچنگ تو آپ کو کرنی ہی ہوگی. اور یہ ٹیچرز اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بعض اتنا خوبصورت پڑھاتے ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کے بعد ٹیوشن سینٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا پڑھاتے ہیں اور تھوڑا جان بوجھ کر مس کر دیتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ بعض اوقات اشارے کر دیتے ہیں ٹیوشن سینٹرز کی طرف. اور بعض ایسا پڑھانے والے ہوتے ہیں جو بالکل سر سے گزر جاتا ہے، بچے بس یوں دیکھتے رہتے ہیں اور ٹیچر کا پتہ نہیں چلتا کب اس نے شروع کیا کب ختم کیا. ناراض مت ہوں کو ٹیچر، لیکن ایسا کرتے ہیں. اب اس کے یا تو صلاحیت نہیں ہوتی، سفارشوں سے آ جاتے ہیں وہاں پر. اور یہ ہوتا ہے کہ بچوں کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، پیرنٹس آ کے تو بولتے ہیں ایسے کلاس میں سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ہمارے پاس ٹیوشن سینٹر میں بھیجیں. تو یہ اس طرح. تو اگر فرض کر لیں کہ کوئی خاص اس میں لیول طے نہیں ہوا تو اوسط درجے کا پڑھانا واجب ہے، ورنہ آپ تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے. لہذا اب اگر کوئی جاتا ہے، لیٹ آتا ہے کچھ، آپ اپنے وقت پر آئیں، ٹھیک 2 بجے وہاں سے نکلیں، چاہے وہ سارے بچوں کو بھگا دیں، لیکن آپ کو وہاں پر اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہوگا، تبھی آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے. اگر آپ جان بوجھ کر نہیں آئے، اس دن کی سیلری آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ 1 گھنٹے پہلے نکل گئے تو آپ جو پوری سیلری اس کو 30 سے ڈیوائیڈ کریں تو پر ڈے کا نکل آئے گی سیلری. اور اس میں جو جتنے آورز ہیں، اگر 5 گھنٹے 5 سے اس کو تقسیم کریں تو ہر گھنٹے کا آپ کو آپ کی سیلری کا مطلب اماؤنٹ نکل آئے گا. اگر 1 گھنٹہ آپ لیٹ ہوئے یا پہلے چلے گئے، اتنا اماؤنٹ آپ کو مائنس کرنا واجب ہوگا، ورنہ آخرت میں وبال جان ہے. یہ جتنے بیچارے گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹیچرز، خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کے ٹیچرز کہ سالہ سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نہ کچھ، یہ آپ کو راحت و سکون بس عارضی ہے. یہ اتنا بڑا وبال ہے کیونکہ اس میں حقوق العباد کے مسائل بھی ہیں، اور آپ کو میدان معاشر میں جب کھڑا کر کے آپ کی نیکیاں اس پیسے کے بدلے میں نکالی جائیں گی تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم نے نقصان کا سودا کیا تھا. اس لیے خدا را اللہ اس کے رسول کو اہمیت دیں، ماحول کو نہ دیں. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ دیکھیں، لوگ دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. دنیا بھی یہیں رہ جائے گی، لوگ بھی رہ جائیں گے، ان کی باتیں بھی رہ جائیں گی. آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں بالکل قرآن و حدیث میں بیان کردہ طریقے کے مطابق، اصول کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. دنیا کی آپ مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ سب بھاگ گئے تھے اس لیے میں بھی بھاگ گیا. تو بھئی آپ کے لیے تو قرآن و حدیث تھا، نہ کہ یہ لوک شریعت تھے آپ کے لیے. امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں جب جماعت ختم ہو جاتی ہے، بعض لوگ لیٹ پہنچتے ہیں تو اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، یا بعض مسافروں والی مسجد جیسے اسٹیشن والی مسجد ہوتی ہے، بس اسٹاپ پہ مساجد ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے رہتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے رہتے ہیں، ان کے لیے؟ دیکھیں ویسے یہ حکم ہر مسجد کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نماز پڑھا کے چکے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے. سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو یعنی انہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی سے ثابت ہے کہ لیٹ ہو جانے پر جماعت قائم کی گئی ہے. تو مسافر والی مسجد میں تو شبہ ہی نہیں ہے، لیکن عام مساجد کے اندر کوئی دیر سے آئے تو جماعت قائم کر سکتا ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اب ماحول بدل گیا ہے. اگر آپ کبھی کبھار ہو جائے تو چلے الگ بات ہے، اس کو عادت نہ بنائیں. اگر عادت بنا لیتے ہیں، یعنی ہفتے میں 2-3 بار آپ ایسا کرتے ہیں تو شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات امام صاحب گھبرا جاتے ہیں کہ ضرور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنا گروپ بنا رہے ہیں، اور ایک کلیش کی صورتحال بن جاتی ہے. اسی طرح مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں اگر آپ دیر سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ یا تو ماحول سازگار ہو تب جماعت ثانیہ قائم کرنے میں حرج نہیں، اور اگر ماحول سازگار نہیں ہے، فتنہ فساد، بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو اپنے گھر پہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اسکول کے بچوں کے جسموں کے بعض اوقات مختلف حصص کے نام لکھے جاتے ہیں، حصوں کے، اور ان کی تصاویر بنائی جاتی ہیں، اور ان کو لیبل کرنا کیسا ہے؟ جیسے ہاتھ کے اوپر کر دیا، کوئی لیبل لگا لیا، ٹانگ کے اوپر لگا لیا، گال کے اوپر لگا دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ شرعی تصویر کے حکم میں نہیں آتے اعضاء کی، اور جب یہ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھے تو اور زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جیسے سجدہ تلاوت کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر آپ نے سجدہ تلاوت ایک ہی آیت کو 2 دفعہ پڑھا، 2 سجدے لازم ہوں گے. لیکن بچے جب اس مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہوں اور فرض کر لیں حفظ وغیرہ کر رہے ہیں، ایک ہی آیت کو بار بار 10 بار پڑھیں ایک ہی مجلس محفل کے اندر، اور آیت سجدہ ہے تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، زیادہ نہیں. تو یہ بچوں کے لیے چھوٹ ہوتی ہے، اور اس میں تو کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. اور اگر مسیں وغیرہ یہاں ایسا کوئی ہاتھ پہ لیبل وغیرہ بنا دیتی ہیں چہرے کے اوپر تو بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اسکول کا ماحول ہوتا ہے، اب آبجیکشن نہیں کر سکتے تو اس کو بعد میں مٹا دیں.
بہرحال شرعی طور پر اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے ایک عیسائی عورت کی بیعت کر لی، پھر وہ عورت مر گئی تو اس نے اپنے کھیت میں اس کا مزار بنا دیا ہے اور اب لوگ اس مزار کے اوپر آ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل خلاف شرع چیزیں ہیں، اور مطلب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے امپورٹنٹ چیزوں کی لسٹ کے سب سے آخر کے اندر، بعضوں کے تو لسٹ میں ہے ہی نہیں، اگر چلے بنا لے لسٹ، سب سے آخر کے اندر قرآن، حدیث، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کو ہم نے سب سے آخر میں کر دیا ہے۔ تو اب جب جہالت کا دورہ ہو اور لوگوں تک دین کی تعلیمی نہ پہنچ رہی ہو، لوگوں میں شعوری بیدار نہ ہو رہا ہو، تو اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی تعجب خیز نہیں، باعث صدمہ ضرور ہے، رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور میں تو مطلب اس سلسلے میں بہت سینسٹیو ہوں اور کوشش کرتا ہوں حتی الامکان کہ ان برائیوں کے خلاف ہم احسن طریقے سے جہاد کرتے رہیں، لیکن بہرحال اب لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مسلمان عورت کی بیعت جائز نہیں چاہ جائے کہ عیسائی عورت کی بیعت، اور عیسائی عورت کی بیعت کس قدر خطرناک ہوگی کہ اگر آپ نے بیعت کر لی، اس کو اپنا گویا کہ مرشد بنا لیا، اب اگر وہ کچھ شرکیہ مسئلے کے اوپر آپ کو کہے کہ میری اطاعت کرو تو مرشد کا تو حکم مانا جاتا ہے، تو ایسا آدمی تو مرتد ہونے سے بچ جائے بہت مشکل ہے، خطرہ ہے اس کا۔ تو ایک تو یہ غلطی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مزار بنا دینا، مزار تو عام انسان کا بھی نہیں بن سکتا، یاد رکھیں یہ صرف ہمارے اکابرین نے جو بہت ہی اشرف القوم تھے، بزرگان دین، بڑے مفتیان کرام، بہت بڑے بڑے اولیاء عظام، ان کے قبے بنانے کی اجازت دی تھی کہ لوگ ان کی قبور پر آتے تھے فاتحہ پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے، حصول برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو اجازت مرحمت فرمائی کہ اس میں دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو ما بہل امتیاز قائم ہوگا کہ لوگ آئیں گے تو اسے جب قبہ بنا دیکھیں گے تو کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے بچیں گے کہ یہ کسی اللہ کے مقرب بندے کی قبر ہے۔ دوسرا وہاں پہ لوگوں کو ایک سایہ مل جائے گا، بس اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہے۔ عمارت بنانے سے، مزار بنانے سے نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہت درجات بلند ہو جائیں گے کہ وہاں پہ قبہ عمارت بنانے سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مقصد تھا، لیکن یہ اب اصلاً جو ہے حدیث کے اندر عمارت بنانا یا قبر کو پختہ کرنا تک منع لکھا ہے، لیکن صحیح مصلحت کی بنا پہ اکابرین نے اس کی مشروط اور مخصوص لوگوں کو اجازت دی۔ تو جب کوئی چیز اصلاً منع ہوتی ہے، اس کو مطلب اختیار کرنے سے روکا گیا ہوتا ہے، لیکن کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اختیار کرنے کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں، تو وہ صرف خاص لوگوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی مزار بنا دیں۔ یعنی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک گدھے کا مزار بنا دیا ہے، تو وہ گدھا شاید ایک ولی کے وہ جو بزرگ معروف تھے ان کے تصرف میں آتا تھا، تو جب وہ گدھا مارا اس کا بھی مزار بنا دیا، لوگ اس پہ بھی چادریں چڑھانا شروع ہو گئے۔ ایک پچھلے ہمارے احکام شریعت میں پروگرام آیا تھا کہ کوئی پڑوسی ملک میں بزرگ کا مزار ہے، وہاں کی مٹی لا کر پاکستان میں قبر کھود کے اس پہ مٹی ڈال کے اس پہ قبر بنا کے مزار بنا دیا کہ فلاں بزرگ کی مٹی کا مزار ہے، اب اس پہ چادریں چڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو پھر اس طریقے سے اصل دین کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ مزار بنانا بالکل گناہ تھا، اس کو توڑ دینا واجب ہے، ختم کر دینا واجب ہے۔ جو وہاں کے جو مسلمان ہیں، مقتدر حضرات ہیں، اس طرح پھر یہ تو ایک طرح سے دیکھیں یہ شاعر اسلام بن چکا ہے۔ اگر کہیں مزار بنا ہو تو کہیں گے کس مذہب سے تعلق رکھنے والے کا مزار ہے، سب کہیں گے کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ اتنا یہ مزارات کو اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ حاصل ہے، اور اس میں پھر غیر مسلم کا بنا دینا بالکل شرعاً صحیح نہیں ہے، اور وہ عورت کا بنا دینا اور وہ بھی غیر مذہب والی کا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس آدمی کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور جتنے اب اس مزار پہ جائیں گے آپ غور کریں ان کے ایمان کتنے خطرے میں۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا، واقعی حالت کفر میں، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا خود کفر ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے حالت کفر میں مر جانے والوں کے لیے بخشش کے دروازے بند ہونے کی وعید بیان کی ہے، اور فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم کے اوپر، غیر مسلم کے مرنے پر یا اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ بخشا جا سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں بخشا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے بخشے جانے کا تصور قائم کیا، عقیدہ بنایا، تو آپ کو ان آیات میں شکوک و شبہات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی، اور قرآن کی نصوص قطعیہ پر شک کرنا، اور وہ بھی جہالت کے ساتھ یہ انسان کو کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو اب جتنے لوگ مزار پر جائیں گے اور وہاں فاتحہ پڑھیں گے اس کی ایصال ثواب کے لیے، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے، سب کا ایمان خطرے کے اندر، اور یہ ایک شخص نے سب پر وبال قائم کیا
سب کے گناہوں کے وبال اس پر اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بریک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے انتظار کر رہے تھے، ہولڈ پر تھے، لیکن وہ کال ڈراپ ہو گئی۔ ان کا کویسچن تھا کہ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا ہے اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے۔ لہٰذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پر اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرعی حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جیسے باہر کما رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار، لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے، ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی، ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر یاد کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ لیواک کافی کہلاتی ہے غالباً، یہ ایک مخصوص بلی کو کچھ کھلایا جاتا ہے، پھر وہ پوٹی کرتی ہے، اس کی پوٹی سے کافی کے بیج نکلتے ہیں، اس سے پھر یہ کافی بنتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت مہنگی کافی ہے، بہت ہی مہنگی کافی ہے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مذہب اسلام نظافت والا مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، وہ ایسی چیزوں کو لائک نہیں کرتا، لہٰذا ایک گندگی کس سے نکالی گئی کافی چاہے وہ بیج بیانی باقی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اگر شرعی تقاضے کے مطابق دیکھیں دھو کر پاک کر لیا جائے، بیجوں کو اندر کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب بہرحال نظافت کے اصول کے تحت ایسی چیزوں میں انوالومنٹ کو منع کرتا ہے۔ صرف ایک زبان کے ذائقے کے لیے گندی چیز کو استعمال کرنا
قطعاً غیر مناسب ہے، تو لہٰذا اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایک بچے نے کہا کہ میں ایک کلینک میں کام کرتا ہوں، جو کلینک ڈاکٹر صاحب کا وہی اونر ہیں، جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھ کر آؤ اور واپس آ کر کلینک کو سنبھالو، تو میرے لیے پھر سنن نوافل کا کیا حکم ہوگا؟ پھر اس نے مزید لکھا ہے کہ بعض اوقات میں سنن آ کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن بہت دشوار ہوتا ہے، کلینک میں رش ہوتا ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی، تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ بالکل اختیار کر کے رکھیں۔ باقی سنن اور نوافل یعنی غیر مؤکدہ اور نوافل ان سب کو چھوڑ دیں، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اجیر خاص ہوتے ہیں، کسی جگہ جاب پر ہیں، تو نوافل میں مشغول ہونا منع ہے۔ ہاں اگر وہاں پہ ٹائم مخصوص ہے، 15 منٹ آپ کے ریسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ آئیں گے، اس میں اگر آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا جاؤ نماز پڑھ کے جلدی آنا اور آپ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، نفلی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض ادا کریں اور جو سنن ہے مؤکدہ وہ کلینک میں آ کے ادا کر لیں، اور اگر اس میں بھی دشواری ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر شدید دشواری ہے کہ آپ کی یہ جاب، اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہے، ڈاکٹر ناراض ہو کے نکال ہی دے گا، یہاں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں نوافل میں مشغول ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ معاملہ ڈس بیلنس ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ ترک کر سکتے ہیں اور آ کے آپ فرائض پڑھ کے کم از کم آ کر یہ کریں، اور جیسے ٹائم ملے، موقع ملے، فوراً اپنے کلینک میں ادا کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ کعبہ کو قیامت سے پہلے گرا دیا جائے گا؟ جی بالکل گرایا جائے گا۔ یہ بتایا گیا کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو گرائے گا، تو یہ ہوگا قرب قیامت کے وقت۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا؟ دیکھیں قرآن پاک کی اگر آیات کو آپ پڑھیں تو اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جو قوم ہر طرح کی ہدایت پا جانے کے باوجود، یعنی اسباب ہدایت ان کی طرف متوجہ کیے گئے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور ہٹ دھرمی پہ قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ ہدایت قبول نہ کرے، یہ تو ایک ظلم کسی صورت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام تر اسباب ہدایت متوجہ کرتا ہے، مثلا نبیوں کو بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے۔ اگر نبی نہیں رہتے تو اس زمانے کے علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو تلقین کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنی سرکشی پر قائم رہے، جب بالکل وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ اس اسٹیج پر آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہمارے مسلمان بھائی، بعض اوقات آپ بھی گھروں میں دیکھیں گے، دوست احباب رشتہ دار، اپنی سگی اولاد، آپ بار بار نماز کا کہتے ہیں، نہیں پڑھتے، گناہ کرتے رہتے ہیں، ان سے مایوس نہ ہوں، کہتے رہیں، پیار اور محبت سے کہتے رہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی مائل ہو جائیں گے یہ۔ لیکن ایسی کوئی سرکش قوم ہے کہ جو باوجود آپ کی تلقین کے الٹا لڑتی ہے، مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو بخشے گا، چاہے تو نہیں، چاہے تو اسباب ہدایت اختیار کرنے کے لیے ان کو مائل کر دے گا، چاہے ان کے حال پر چھوڑ دے گا، پھر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ اذان کے وقت سے پہلے ہی مؤذن صاحب نے اذان شروع کر دی اور اللہ اکبر وقت سے پہلے کہہ دیا، انہیں سے ہم نے ٹائم نوٹ کیا تو پہلے کہہ دیا اور پھر باقی اذان وقت کے اندر دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اذان کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اذان سنت موقدہ ہے، جہاں پر باقاعدہ جماعت قائم ہوتی ہے ادھر کے لیے اذان، اس مسجد میں اذان سنت موقدہ ہے، اور اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وقت ہو چکے اس کے بعد آپ کریں۔ حتیٰ کہ اللہ اکبر وقت سے پہلے کہا اور باقی اذان وقت کے اندر دی، اذان سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، واجب الادا ہوگی، اس کو دوبارہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل جو صورتحال ہے کہ آپ کیلنڈر دیکھ کر آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت سے پہلے دے دی، جو آپ جس وقت کو فالو کر رہے ہیں اس میں یہی اصول رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں گنجائش بھی ہوتی ہے۔ ادھر ہی آپ دیکھ لیں کچھ مساجد ایسے ہوں گے جن میں 2 منٹ آگے 1 منٹ پہلے کا وقت ہوگا، جیسے رمضان میں افطار کا ٹائم دیکھ لیں، کوئی 1 منٹ پہلے افطار کروا رہا ہوتا ہے، کوئی 1 منٹ بعد، کوئی اس طرح ٹی وی پہ آپ دیں گے چینلز پر، کوئی کبھی کر رہا ہے، کوئی کبھی کر رہا ہے، کوئی کبھی کر رہا ہے، تو تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اس پہ بھی ایک تفصیل ہے جو ابھی وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤذن صاحب سے کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو یہ بھی نہ کریں کہ عتاب نازل کر دیں، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، سختی کریں، جاب سے نکالنے کا کہیں، ایسا نہیں، ہو جاتی ہے مسٹیک، لیکن بہرحال اس اذان کو دوبارہ کہیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی معاملے میں کسی نے کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں جھوٹا تھا، میں نے قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھا، ایک سپارہ لیا، اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور قسم کھا لی۔ اب بعد میں جب احساس دلایا گیا تو یہ شخص یا کوئی بھی کہتا ہے کہ جی یہ تو سپارہ تھا، قرآن کوئی تھا،
قرآن پہ ہاتھ رکھیں تو منع ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا، میں نے تو سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کھائی، تو بتائیں. اور یہ کہا کہ یہ قسم ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کی قسم کوئی تھی تو میں نے سپارے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی، تو یہ قسم مانی جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں اس طرح کے ہیلے بہانے اور شیطانی طور پہ اپنے اجتہادی خود ہی مسائل نکال لینا بالکل درست نہیں ہے. قرآن کی اگر ایک آیت بھی لکھی ہو تو یہ قرآن ہے. ہاں ہمارے عرف میں جو قرآن کہلاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی پیپر پہ آیت لکھی ہو تو کوئی یہ کہے گا یہ، ہم کہیں گے قرآن اٹھا کے لاؤ، وہ اس کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا، وہ جائے گا کتاب اٹھا کے لائے گا. تو یہ شناخت اور پہچان اور عرفاً کتاب کے اوپر اس کے اطلاق ہوتا ہے. لیکن قرآن جس کو کہتے ہیں کہ کلام الہی ہو، وہ ایک آیت بھی لکھی ہوگی تو یہ قرآن ہی ہے، یہ کلام الہی ہے. ایک آیت پہ بھی ہاتھ رکھ کے اگر آپ قسم کھائیں گے تو یاد رکھیں ایک ایک آیت وہی اہمیت رکھتی ہے جیسے پورا قرآن اہمیت رکھتا ہے کہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے. اس طریقے سے کہنا کہ جی میں نے تو سپارے پہ ہاتھ رکھا تھا پورے قرآن پہ نہیں، تو یہ تو قسم مانی نہیں جائے گی، بالکل مانی جائے گی. اور اصل میں آپ قرآن پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ سامنے والا اس کے احترام کو ملحوظ رکھ کر آپ کی بات کا یقین کر لے. اور کیوں یقین کر لے؟ کیونکہ وہ آپ کے بارے میں حسن ظن قائم کرتا ہے کہ یہ اتنا بے حیا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کے احترام کو پامال کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھا لے. تو اس وجہ سے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو کیا قرآن کی ہر آیت ایسی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ اس کو اتنی عزت اور احترام دینا چاہیے؟ اب یہ کہنا کہ پورے قرآن ہوتا تو الگ بات ہے، سپارہ اس کے مطلب اس میں تو حقارت کا پہلو نکل آیا کہ ایک سپارے میں جتنا قرآن موجود ہے اس کی وہ اہمیت نہیں جتنے پورے کی ہے. یہ آپ نے جو غیر منصفانہ ایک تقسیم کی غلط ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں. اور خدا را آپ سمیت ہر ایک بھائی بہن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دینی مسائل کو جب تک آپ نے علماء سے نہ سیکھ لیا ہو عقلی طور پہ حل کبھی نہ کریں. دین اگر عقل سے حل ہو جاتا تو پھر شریعت کو قرآن کے نازل کرنے کی کیا، اللہ کو قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا اپنی عقل سے حل کر لو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے. لیکن ہمیں اپنی عقول کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے تابع کرنا ہے، یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی. فجر کے اندر 2 رکعتیں، فرض کی بات کر رہا ہوں، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4، کیوں یہ ترتیب رکھی بتائیں ذرا عقل سے؟ تو یہ آپ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. ایسے ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں. اور بعض اوقات لوگ جو ہے جب ان کو سمجھایا جائے تو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. پہلے شاید اتنا سخت حکم نہیں ہوتا، لیکن جب انا کا مسئلہ بنا کر اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تو بعض اوقات آہستہ آہستہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شرعی لحاظ سے ہو جائے اپنے بالکل عاجزی اختیار کریں کہ ٹھیک ہے میں بھی انسان، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے. ہم فوراً کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر علماء کہتے ہیں، آپ نے کوئی فتویٰ وغیرہ دیکھ لیا، کسی عالم کی کلپ وغیرہ سن لی، کسی عالم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہاں آپ نے غلطی کی ہے، فوراً سرنڈر کریں کہ ٹھیک ہے میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ ہی فرمائے گا. اب چونکہ ہمارا پروگرام تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اسی ٹائم 8 سے 9 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اگر اللہ نے چاہا، زندگی رہی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ دیکھا کریں، دوسروں کو ترغیب دیں، بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ میرا درس بخاری بھی پروگرام آتا ہے، غالباً بدھ جمعرات کو 8 سے 9 کے درمیان آتا ہے. اور ویسے اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں، دونوں ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں، احکام شریعت بھی، درس بخاری بھی، دونوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.